حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے نبی کریم کے امتی نے ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ سارے گناہ کون سے؟ یہ گناہ ہیں صغیرہ، چھوٹے گناہ، بڑے گناہ نہیں۔ اگر تم نے کسی کو قتل کیا ہے تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ یہ نہ سوچو کہ ہم کسی کو مرضی قتل کر دیں اور بسم اللہ پڑھنے سے معاف ہو جائے گا، نہیں، قتل کا بدلہ قتل ہی ہے، دینا پڑے گا۔ کسی کا مال تم نے چھینا ہے تو وہ مال حقوق العباد ہے، جب تک وہ نہیں دو گے تب تک تم سزا میں رہو گے۔ کیوں؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے گناہ۔ کسی کے جائیداد پر تم نے قبضہ کیا ہے تو وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی کو ذلیل و رسوا تم نے کیا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ کسی کو کسی طرح تم نے تنگ کر دیا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ تم نے رشوت لی ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگی۔ تم نے سود کھایا ہے وہ بھی معاف نہیں ہوگا۔ یعنی ہر کبیرہ گناہ وہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ کون سے گناہ؟ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ میں جتنے مرضی گناہ کرتا رہوں، کبیرہ ہوں، شراب پی لوں میں، یا زنا کر لوں، یا کسی کو تہمت لگا لوں، یا کسی کا حق مار لوں، بس بسم اللہ پڑھنے سے میرے گناہ معاف ہو جائے۔ نہ قطعاً نہیں، یہ مت خیال کرو۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، یہ کہ وڈیرے قسم کے لوگ، یا اسی طرح کینڈیڈیٹ لوگ جو ہیں، جو مثلا یہ الیکشن وغیرہ لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے ساتھ کچھ مولوی ملائے ہوتے ہیں یا مولوی بنائے ہوتے ہیں۔ یعنی داڑھی رکھ لی، لوگوں نے سمجھا کہ یہ مولوی ہے، انہوں نے ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کا نظریہ سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں، حق مارتے رہیں، ظلم کرتے رہیں، بیوہ عورتوں کو ستاتے رہیں، یتیم بچوں کو ستاتے رہیں، تو یہ مرنے کے بعد ہم قرآن پڑھیں گے تو ہم بخشے جائیں گے۔ نہ ایسی بات قطعاً نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ وہ چاہے جتنے مرضی قرآن پڑھیں گے ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا جب تک وہ حقوق العباد اس لیے نہیں جائیں گے۔ وہ عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی قرآن پڑھ کر ہمیں بخش دے تو ہم بخشے جائیں گے۔ نہ ایسی بات نہیں۔ اکثر لوگوں کو ذہن میں ایسے ہوتا ہے جو مرضی کر لیں، بس قرآن پڑھا لیں بخشے جائیں گے، دعا منگا لیں مولوی سے بخشے جائیں گے۔ نہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ذہنوں کے اندر باتیں نکال دو۔ حقوق العباد جو ہے، بندوں کے حق جو ہے، وہ رب نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر ایک سینگ والی بکری نے، ایک بکری کے سینگ ہے دوسری کے نہیں ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر سینگ والی بکری نے دوسری بکری کو سینگ مارا، اب قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں کہ اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے اور وہ اس بکری کو سینگ مارے گی جس کے سینگ ہے تھے دنیا میں۔ وہ انصاف کا دن ہے، اس لیے تو 50,000 سال کا دن انصاف کا دن ہے۔ اس دن انصاف ہی ہوگا، نہ تو رشوت چلے گی، نہ وہاں کوئی سفارش چلے گی، نہ اس کے علاوہ کوئی اور بہانہ چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ہر ایک کو اپنا حساب و کتاب جو ہے دینا پڑے گا۔ یہ ذہنوں کے اندر نکال دو کہ فلاں ہمیں بخش دعا کر دے گا ہم بخشے جائیں گے۔ نہ اگر تمہارے حقوق العباد ہیں تو وہ تمہیں حق دینے پڑیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ سے پوچھا، صحابہ یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ غریب مسکین کون آدمی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو، گھر بھی نہ ہو، یا گھر ہو تو ٹوٹا ہوا ہو، جسے کبھی کھانے کا ملے یا کبھی کھانے کا نہ ملے، وہ ہماری نظروں کے اندر وہ مسکین، وہ غریب آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ نہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون؟
آپ ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ مسکین وہ بندہ ہوگا جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے پاس بڑے ثواب ہوں گے، نمازوں کے اجر و ثواب بڑے ہوں گے، زکوٰۃوں کے ہوں گے، خیرات کے اجر و ثواب ہوں گے، حج کے اندر ثواب ہوں گے، بڑا کچھ اتنا اس کے پاس ثواب ہوگا کہ پہاڑوں کی طرح ثواب اس کے پاس ہوں گے۔ جب حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ تو اس سے وہ لوگ آ جائیں گے، عرض کریں گے مولا اس نے میرا یہ حق مارا تھا، کوئی کہے گا اس نے میری جائیداد پر قبضہ کیا تھا، کوئی کہے گا اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، کوئی کہے گا مولا اس نے مجھے یہ تکلیف دی تھی۔ رب فرمائے گا ہاں بھائی ان کا حساب و کتاب کر، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی سوائے نیکیوں کے۔ فرمایا اچھا نیکی سے دے دے، کوئی اپنا وہ نیکی لے جائے گا زمین والا، کوئی اس جائیداد والا نیکی لے جائے گا، کوئی پیسے والا نیکی لے، کسی پاس زیادتی وہ نیکی لے جائے گا، اسی طرح اس کی نیکیاں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اب اور بھی قرضے مانگنے والے ہوں گے، مولا اس نے میرا اتنا پیسہ ضبط کر لیا تھا، اس نے مجھ سے قرضہ لیا لیکن دیا نہیں ہے۔ رب فرمائے گا ہاں نیکیاں تو اب اس کے پاس نہیں، فرمایا اب ان کے گناہ اس پر رکھے جائیں گے، یعنی ان کے گناہ، ان بندوں کے گناہ جن کا حق تھا ان کے گناہ اس بندے پر رکھے جائیں گے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسی طرح وہ گناہوں کے انبار لے کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے خدا کے بندوں کو، خدا کی مخلوق کو قطعاً تکلیف نہ دو، ان کا کبھی حق مت مارو، کسی پر ظلم و ستم مت کرو، کسی کو مت ستاؤ، ورنہ یہ 4 دن کی زندگی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہمیشہ رہنا ہے، 4 دن کی زندگی ختم ہو جائے گی، چلے جائیں گے، تو پھر وہاں قبر کے اندر تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، آہو پکار کوئی سننے والا بھی نہیں ہوگا، چیخو پکار کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا وہاں کہ وہاں ہم بچ جائیں گے، ایسا بھی نہیں ہوگا، یہ بھی خیال کرو۔ تو حضرات محترم یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے یہ کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جو صغیرہ چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، اعرابی، پنڈ کے رہنے والا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھا کر۔ عرض کیا ہاکذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس یہی؟ فرمایا ہاں، جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرتا رہتا ہے اور لوگوں کے حق اس پر نہیں ہیں اور بسم اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کسی بندوں کو تم نے نہ ستایا ہو، رب کی مخلوق کو تنگ نہ کیا ہو، تو بسم اللہ کا ورد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اپنا صفیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک حکایت نقل فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ روضۃ الاصفیاء کہ ایک مجاور تھا مکہ کے اندر رہنے والا، یعنی مکہ کی دیکھ بھال کرتا، مکہ کی صفائی وغیرہ کرتا، لیکن لوگوں نے دیکھا وہ صائم الدہر تھا، یعنی ہر دن وہ روزہ رکھتا تھا، اور قیام اللیل تھا، ہر رات وہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا تھا، رات کو عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا، اور لوگوں نے دیکھا وہ کبھی کھاتا پیتا بھی نہیں تھا، صرف جب افطاری کا وقت آتا جیب سے ایک پرچہ نکالتا، اس پرچے کو غور سے دیکھتا، دیکھنے کے بعد اسے پھر جیب میں ڈال لیتا تھا۔ اسی طرح وہ کرتا رہتا تھا، کبھی کسی نے اسے کھانا پینا نہ دیکھا کہ یہ کھاتا ہے یا پیتا ہے، کسی نے نہ دیکھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو غسل دینے والے نے اسے غسل دیا، اس کی جیب میں دیکھا تو ایک پرچہ نکلا، پرچے کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے تعجب کیا، سننے والوں نے جو قریب تھے انہوں نے بڑا تعجب کیا، یہ کیا بات ہے؟ تو ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے تعجب کرنے والوں تعجب نہ کرو،
میں اللہ ہوں، الوہیت کی وجہ سے میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ میں رحمان ہوں، یہ مجھے رحمان کا رحمان ہوں، تو رحمان ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی توفیق دی ہے، اور میں رحیم ہوں تو رحمانیت کی وجہ سے میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ اس کے لیے ہے جو بندہ بڑے گناہوں سے بچتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میں معراج پر گیا، اور جب معراج کو گیا تو میں نے دوزخ کو دیکھا، جنت کی ساری سیر کی میں نے، تو میں نے 4 نہروں کو بھی دیکھا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، پانی کی نہر بڑی صاف بہترین ذائقے والی، اور دودھ کی نہر بالکل صاف دودھ، خالص دودھ۔ اسی طرح حضور شراب طہورہ کی نہر، یعنی وہ شراب جو نشہ نہ دینے والی، لذت دینے والی، وہ شراب طہورہ۔ اور اس کے بعد اپنا شہد کی نہر میں نے دیکھی۔ یہ 4 نہریں میں نے جنت میں چلتی ہوئی دیکھی۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ نہریں کہاں جاتی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں اور کہاں گر رہی ہیں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 4 نہریں جو ہیں وہ حوض کوثر کے اندر گرتی ہیں، وہاں جمع ہوتی ہیں حوض کوثر کے اندر، تو لیکن کہاں سے آتی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب اتنا کہا تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے مجھے اٹھا لیا، اٹھا کر دور دراز لے گیا کسی اونچے مقام پر۔ وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر مجھے اس نے بیٹھا دیا، اور اس درخت کی جڑوں کے اندر ایک موتی کا کبا تھا، اور کبا اتنا بڑا تھا، موتی، سفید موتی کا کبا، وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کبے کا جو دروازہ تھا، اس دروازے میں اگر یہ ساری مخلوق رکھ دی جائے تو ایسے معلوم ہو کہ جیسے بڑے درخت پر ایک چڑیا بیٹھی ہے، یعنی کہ اتنا وہ اس کا دروازہ تھا۔ اب بتاؤ کبا کتنا ہوگا، وہ درخت کتنا بڑا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس دروازے کو تالا لگا ہوا تھا، اور جب تالا لگا ہوا تھا تو فرشتے نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چابی آپ کے پاس ہے۔ فرمایا کون سی؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نے بسم اللہ پڑھی، تالا کھل گیا، دروازہ کھلا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ جب دیکھا کہ اس کبے کے 4 کونوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، ایک بار بسم اللہ لکھی تھے، دوسرا رحمان، تیسری بار بسم لکھا ہوا تھا، دوسری بار اللہ، تیسری بار رحمان، چوتھی بار رحیم لکھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بسم اللہ، بسم کے بیس میم سے، بسم کے میم سے حضور فرماتے ہیں کہ پانی کی نہر جاری تھی، اور اللہ کی ہے سے دودھ کی نہر جاری تھی۔ رحمان کی میم سے شراب طہورہ کی نہر جاری تھی، اور رحیم کی میم سے شہد کی نہر جاری تھی۔ اور مجھے ہاتف غیبی نے، رب نے آواز دی کہ اے محبوب، جو بھی آپ کا امتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اسے 4 نہروں سے پانی پلائے گا، یعنی وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ استعمال کرے گا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ساری باتیں برکتیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال کریں کہ کسی بندے کو، کسی رب کی مخلوق کو تکلیف مت دیں، کوئی حقوق العباد آپ کے اوپر نہ ہو۔ اگر حقوق العباد ہوا تو پھر حق جب تک ان کا ادا نہیں کریں گے تب تک آپ کی جان نہیں چھوٹے گی، یہ خیال کر لیں۔ کوئی بھی کسے باشد کسے، کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، کوئی بھی ہو، کسے باشد ہو، جس نے بندوں کو تکلیف دی ہے، جس نے بندوں کا حق مارا ہے، وہ کبھی بندہ چھوٹ نہیں سکے گا، چاہے وہ 40 قرآن پڑھ کر اس کے بخش دیے جائیں، سارے لوگ اس پر دعا کرتے رہیں، لیکن اس کی معافی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ غریب بھی بندہ، جس وقت ظلم ہوا ہے وہ بھی رب کی مخلوق ہے، جس کا حق مارا ہے وہ بھی رب کی مخلوق ہے۔ رب کے سامنے تو ساری مخلوق برابر ہے۔
سمجھے؟ جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تب تک وہ چھوٹے گا نہیں، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کو رب نے ارشاد فرمایا محبوب اگر ان کے لیے آپ 70 مرتبہ استغفار کریں تب بھی رب ان کو نہیں بخشے گا، انہم کافروا باللہ ورسولہ، اس لیے کہ انہوں نے رب کا کفر کیا اور رسول کا کفر کیا۔ رب کے مخالف چلے اور نبی کے مخالف چلے، کیونکہ رب اور نبی کبھی نہیں کہتا کسی بندوں کو ستاؤ، ظلم کرو، تنگ کرو کسی کو، تو اس لیے رب محبوب آپ بھی ان کے لیے دعا کریں تب ان کو نہیں بخشے گا۔ تو حضرات محترم ذرا سوچیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ہو پھر رب فرمایا میں ان کو نہیں بخشے گا کیونکہ انہوں نے ظلم کیا لوگوں پر، تو جو ظالم ہوگا ہماری دعائیں وہاں کہاں رہیں گی؟ ہمارا پڑھنا کس کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے جب تک جس کا تم ظلم کیا اس کا حساب نہیں دو گے تب تک فرمایا رب تمہیں بخشے گا نہیں، معاف نہیں فرمائے گا۔ تو حضرات محترم اس لیے بسم اللہ جو ہے یہ مسلمان کے لیے ایک گویا کہ ایک خزانہ ہے، رب کی ایک نعمت ہے۔ اس نعمت ہمیں یعنی ہم پر سایہ کیا ہوا ہے، ہر جائز کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کام کے اندر برکتیں ہوگی، اور بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرما دیا کل امر ذی بال لم یبدو بسم اللہ فہو ابتر، کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، برکت اس میں نہیں رہتی۔ پھر شیطان بسم اللہ پڑھو گے شیطان مداخلت نہیں کرے گا ہر کام کے اندر۔ ورد بنا لو، آپ ایک ورد بنا لو، اس کا وظیفہ بنا لو، ہر روز ہم نے اتنی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تو جب بسم اللہ یہاں پڑھتے رہیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اپنا اللہ کی بارگاہ میں بندہ آ جائے گا اور اس کے نیکی بدیاں تولی جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، حکم ہوگا اس کے جہنم فرشتے جہنم میں لے جاؤ، اور فرشتے جہنم میں لے کر چلیں گے تو وہ کبھی بندہ پیچھے دیکھے گا کبھی آگے چلے گا، اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر قدم اٹھائے گا، پیچھے بھی دیکھے گا آگے بھی ٹرے گا۔ اب رب فرمائے گا اسے واپس لے آؤ، واپس آئے گا اللہ کی بارگاہ میں، رب فرمائے گا ہاں کیا بات ہے، تو بار بار پیچھے دیکھتا تھا، عرض کرے گا مولا میں دنیا پر رہ کر تجھے رحمان الرحیم کہتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتا تھا، تجھے رحمان الرحیم، تو میں پیچھے اس لیے مڑ کر دیکھتا تھا کہ میں اب مصیبت میں ہوں، دوزخ میں جا رہا ہوں، رب کی رحمت کب آئے گی، کب رب کی رحمت آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، میں نے اسے بخش دیا ہے۔ تو اس لیے خدا کے بندو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کرو، ہر جائز ہر اچھے کام سے شروع میں بسم اللہ پڑھو، اور اپنا ایک وظیفہ بنا لو بسم اللہ کا، کیونکہ یہ مسلمان کی یہ شان ہے۔ کافر تو اپنے بتوں کا نام لے، اس لیے اس کے ذہن میں ہے، اس کے خیال میں ہے کہ بتوں کا نام لینے سے برکت ہوگی، حالانکہ اس کا بت جھوٹا، وہ کافر جھوٹا، اور ہمارا رب بھی جھوٹا، نبی بھی، ہمارا رب بھی سچا، نبی بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، قرآن بھی سچا، اور بسم اللہ کے اندر جو اللہ کے نام وہ بھی سچے، تو پھر کیوں نہ ہم بسم اللہ کو پڑھیں؟ اس لیے ہر اچھے کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو، اور جو نجائز یا غلط کام ہے اس کے بسم اللہ کبھی اس سے شروع میں قطعاً نہ پڑھو، انسان گناہ گار ہوگا۔ پھر بعض ایسے کام بھی ہیں گناہ کے، اگر ان سے بسم اللہ پہلے پڑھی جائے تو بندہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ ہر اچھے کام سے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ۔ دیکھیں کہ رب کو یہ آیت ایسی پسند آئی ہے کہ ہر سورت کے شروع میں اللہ نے بسم اللہ لکھ دی ہے، سوائے سورت توبہ کے، باقی ہر سورت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا یہ ایک ورد بنا لے، وظیفہ بنا لے کہ اس کو ہم ہمیشہ پڑھتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔